بنا ہوا ہے اس میں ہمارے بچوں کو کرکٹروں کے نام تو معلوم ہے، فلم اسٹاروں کے نام معلوم ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ تک کا نام معلوم نہیں ہے۔ آج جو لوگ ان باتوں کو محسوس کرتے ہیں، میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ چاہے چھوٹی سطح پر ہو یا بڑی سطح پر آپ ایسے کوئز اگر رکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت اور اپنی تاریخ اور ماضی کو یاد رکھنے اور سیرت رسول کو محفوظ رکھنے میں معاون بنے گا۔ دوسری گزارش مجھے امام الہند فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں سے یہ کہنی ہے کہ یہ یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ نے پروگرام رکھا، بہتر ہوگا کہ ایک کوئز کا مقابلہ اسلامی تاریخ پر آپ رکھیں۔ خلافت راشدہ کے بعد جہاں جہاں بحیثیت اسلامی حکومت فرما رواؤں نے خدمات انجام دی یا مسلم حکومتوں میں ہمارے لوگوں نے خدمات انجام دی ہے، اس تاریخ کو سمیٹ کر اس کے گوشے اور سوالات مرتب کر کے ہم اگر یہ کام کریں گے اور اس میں ہندوستان کی آزادی کا جو ایک طویل سلسلہ ہے اگر اس کو بھی شامل کر لیں، امید ہے کہ انشاءاللہ دل کے کانوں سے آپ حضرات کی باتوں کو سنیں گے۔ امام الہند فاؤنڈیشن جو کام ماضی میں کر چکی ہے اور جو کام اس وقت اس کے ذریعے انجام پا رہے ہیں، بلا شبہ وہ قابل تعریف بھی ہے، قابل ستائش ہے۔ میں حضرت مولانا نوشاد صاحب مدثلہ ان کے بڑے ہی قابل قدر اور باصلاحیت صاحبزادے جناب مولانا طفیل ندوی صاحب کو ایک بار نہیں کئی بار ان کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں، جنہوں نے اس طرح کی تحریک کو آگے بڑھایا اور اس کے سائے میں ایسے کاموں کو انجام دینے کی ہمت جٹائی۔ اللہ اس کاررواں کی ہمت کو سلامت رکھے اور آگے جو منصوبے ہیں اللہ اس میں مضبوط کامیابی نصیب فرمائے۔ میں تمام طلبہ اور طالبات اور ان مدرسے کے ذمہ داران جہاں کے بچے اور بچیوں نے انعامات حاصل کیے ہیں اور اس کاررواں کے ایک ایک فرد کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب نے بڑی محنتیں کی ہیں اور اپنے کو کامیابی کے اس منزل پر پہنچایا کہ آج کئی درجن علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ہیں ان کے مبارک ہاتھوں سے آپ انعام پانے کے قابل ہوئے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اور میں آپ کو یہ بات کہہ دینا چاہتا کہ جن کو بھی انعام ملا ہے کبھی انعام کے مقدار کو، تعداد کو، قیمت کو تولنے کی کوشش مت کیجیے۔ انعام ہوتا ہے اور انعام چاہے جس انداز سے بھی ہو اس کے لیے قابل مبارکباد ہوتا جن کے ہاتھوں میں انعام دیا جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ بندے جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ان ہاتھوں سے جنت کا انعام پائیں گے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا پروانہ ان کو ملے گا۔ اس طرح سے میں تمام طلبہ طالبات مدارس کے ذمہ داران ان کی استادیاں اور جنہوں نے بھی محنتیں کی ہیں ان کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں اور جو انعامات ان کے بچوں کو ملے ہیں وہ غیر معمولی ہیں، غیر معمولی قابل قدر ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ان کی یہ محنت آئندہ بھی جاری رہے گی اور ان کے اداروں سے بچے انشاءاللہ آئندہ بھی کامیابی کی منزلیں طے کرتے رہیں گے۔ یاد رکھیے یہ جو ہم لوگ آج مسابقے میں بیٹھے ہیں سیرت کوئز کا مسابقہ ہے۔ آپ سے میں یہ عرض کروں کہ آج ہندوستان کے اس ماحول میں سیرت کوئز ہو یا اسلامی تاریخ ہو، ایسے مسابقے کی اہمیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ابھی 17 نومبر کو جب امارت شریعہ جیسی تنظیم کا اجلاس کلکتہ میں منعقد ہوا تو وہاں باقاعدہ 100 سے زیادہ علماء نے یہ تجویز منظور کی کہ ایسے سیرت کوئز اور تاریخی مقابلے کو فروغ دیا جائے تاکہ ہماری نسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اسلام کی پاکیزہ تاریخ اور اپنے بزرگوں کی حیات و خدمات سے واقف ہو سکے۔ یہ امارت شریعہ نے باقاعدہ
ہوں کہ حضرت مولانا نوشاد صاحب، مولانا طفیل صاحب نے جو کام شروع کیا، پورا ملک اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔ اس وقت جو ہمارے نسلوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ حفاظت ایمان کا ہے۔ وہ ان کو اس زمین پر ایمان اور اپنی پہچان کے ساتھ زندہ رکھنے کا ہے، اور ان راہوں میں مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں، دشواریاں لائی جا رہی ہیں۔ ایسے ماحول میں آپ تمام مدرسے والے، تمام علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ زندہ دلی کا ثبوت نہیں دیا تو یاد رکھیے ان نسل کے ایمان کی حفاظت آسان نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ دو کام بنیادی طور پر کریں۔ ایک تو کام یہ ہے کہ ایسے کوئز اور مقابلے کرائیں اور ایسے مقابلے آپ منعقد کریں کہ آپ کا بچہ اپنی تاریخ اور نبی کی سیرت کو محفوظ کر سکے۔ اگر یہ مقابلہ نہیں ہوتا تو 1800 بچے جنہوں نے نبی کی پوری سیرت کو یاد کیا اور معلوم نہیں کیسے کیسے گوشے کو یاد کیا کہ آج مولانا اور عالم صاحب کو بھی کھڑا کر دیا جائے تو شاید آسانی سے وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ ایسی معلومات خوب تلاش کر کے لائی گئی۔ بچوں نے اسی مقابلے میں کامیابی کے لیے اور انعام ہاتھوں میں لینے کے لیے بڑے جوش و خروش اور ہمت حوصلے کے ساتھ ان کو یاد کیا ہے۔ یہ ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے معمولی سرمایہ نہیں ہے۔ آج جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں ہمارے بچوں کو کرکٹروں کے نام تو معلوم ہے، فلم اسٹاروں کے نام معلوم ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ تک کا نام معلوم نہیں ہے۔ آج جو لوگ ان باتوں کو محسوس کرتے ہیں، میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ چاہے چھوٹی سطح پر ہو یا بڑی سطح پر آپ ایسے کوئز اگر رکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت اور اپنی تاریخ اور ماضی کو یاد رکھنے اور سیرت رسول کو محفوظ رکھنے میں معاون بنے گا۔ دوسری گزارش مجھے امام الہند فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں سے یہ کہنی ہے کہ یہ یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ نے پروگرام رکھا، بہتر ہوگا کہ ایک کوئز کا مقابلہ اسلامی تاریخ پر آپ رکھیں۔ خلافت راشدہ کے بعد جہاں جہاں بحیثیت اسلامی حکومت فرما رواؤں نے خدمات انجام دی یا مسلم حکومتوں میں ہمارے لوگوں نے خدمات انجام دی ہے، اس تاریخ کو سمیٹ کر اس کے گوشے اور سوالات مرتب کر کے ہم اگر یہ کام کریں گے اور اس میں ہندوستان کی آزادی کا جو ایک طویل سلسلہ ہے اگر اس کو بھی شامل کر لیں گے تو یوم جمہوریہ کے موقع پر ہماری آزادی کی تاریخ کا گوشہ بھی بچوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا، اور دوسرے موقع سے تمام فرما روایات اسلام جنہوں نے اسلام کے نام پر اس زمین پر ایسی ایسی حکمرانی کی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی، ان گوشوں سے ہمارے بچوں کو واقفیت ہو جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا پروگرام اس گوشے کو سامنے رکھ کر بھی منعقد کیا جائے گا۔ مجھے دوسری بات آپ سے کہنی ہے کہ یوم جمہوریہ ہے، پورا ملک یوم جمہوریہ کے نام پر جشن میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہم سب کی چہروں پر بھی مسکراہٹیں ہیں، دل میں سرور ہے، امنگ ہے کہ ہم ایک آزاد ہندوستان میں بحیثیت ایک آزاد شہری کے الحمدللہ جمہوریت کا پرچم لہرا رہے ہیں۔ یہ جمہوریت کا پرچم لہرانا، اس خوشی میں شریک ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور حب الوطنی، ملک سے سچی محبت، سچی وفاداری اور عقیدت مندی ہمارا ایمان، ہمارے پیغمبر ہم کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس لیے ہم سب ماشاءاللہ آج بھی اس خوشی میں شریک ہیں اور آئندہ بھی اس جشن میں انشاءاللہ پوری خوشیوں کے ساتھ ہم سب شریک رہیں گے۔ یہ ہندوستان بڑا خوبصورت ملک ہے، اور آج کے بدلتے ہوئے حالات میں بھی اس ملک کو دنیا میں جس نظر سے دیکھا جاتا اور جو چیزیں آج اس ملک میں ہمیں میسر ہے، آپ یقین مانیے دوسرے ملکوں میں میسر نہیں ہے۔ اس لیے اس ملک کا عظمت کو دل میں رکھنا، اس
اپنے لیے بڑی نعمت سمجھنا اور اس نعمت کی قدر کرنا بھی ہم سب کی ایمانی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہر بھائی انشاءاللہ ایسے جمہوریت کے جشن کو، آزادی کے جشن کو اسی انداز میں منانے کی کوشش کرے گا، اور ایسے موقع پر ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کے تحفظ کے لیے، ملک کے بقا کے لیے، ملک کی خوشحالی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے انشاءاللہ اس کے دل سے دعائیں نکلتی رہیں گی، اور یہ کام انشاءاللہ وہ ایک ایمانی ذمہ داری سمجھ کر انجام دیتے رہیں گے۔ لیکن ذرا سا پیچھے آئیے، تھوڑا ہم لوگ اس وقت ذرا غور کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ جب جمہوریت کا ذکر آتا ہے تو خود بخود آزادی کا تذکرہ بھی چھڑ جاتا ہے۔ آج اس ملک کے اندر جو آزادی کا پھیلا رہا ہے اور پرچم لہرا رہا ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ اس طویل سفر کو طے کرنے میں وہ لوگ جن کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ لکھا ہوا تھا، جتنی قربانیاں دی ہے اس کی کوئی مثال گزشتہ تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ لیکن کیا کہیے گا، جب عصبیت کا ایلک آنکھ میں ڈال لیا جاتا اور جب تعصب کی چادر اوڑھ لی جاتی ہے تو اچھی اچھی تاریخ کو بھی قتل کر دیا جاتا اور اس کے پہلو کو اس طرح مردہ بنایا جاتا کہ تاریخ کے پنوں سے اس کو کھڑک دیا جاتا۔ میں آپ سے صاف ذکر کروں کہ اس ملک پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمرانی دی تھی، یہ الگ بات ہے کہ ہم غافل ہو گئے، ہم وہاں پہنچ گئے جہاں جا کر دنیا نے محسوس کیا کہ اب یہ قوم حکومت سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ 3:30 بجے صبح میں جب انگریزوں کے گھوڑے اس دلی کی سڑکوں پر پریڈ کے لیے دوڑتے تھے، اسی وقت میں بہادر شاہ ظفر کے محلوں میں مشاہدہ ختم ہوا ہوتا تھا۔ اور یہ ہماری زندگی کی بہت ہی ٹوٹتی ہوئی تاریخ ہے کہ ہم نے اپنے کو اس راستے سے غافل کر دیا جو امانت اللہ نے اس زمین پر ہمارے حوالے کی تھی، اور وہ امانت ہم سنبھالنے کے قابل نہیں رہے تو ظاہر بات ہے دوسروں کے ہاتھ تک اس کو پہنچا دیا گیا۔ اور جب انگریز اس پر قابض ہوئے تو انہوں نے میرے ہاتھ سے اقتدار لیا تھا، انہوں نے میرے گھر پہ قبضہ کیا تھا، جتنا درد مجھ کو ہوگا ظاہر ہے کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ آزادی کی تاریخ جو آپ کو معلوم ہے کہ 1750 سے شروع ہوئی اور وہ آزادی کی طویل تاریخ چلی، وہاں سے لے کر 1919 تک اگر آپ جھانک کر دیکھنا چاہیں تو کوئی ایسا دوسرا چہرہ اس طویل سفر میں نظر نہیں آتا۔ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہندوستان کی حکومت گئی لیکن خلافت عثمانیہ باقی ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا پر مسلمانوں کے اثرات قائم ہیں۔ پھر جب 1919 میں خلافت عثمانیہ کے تاروبار کو بکھیر دیا گیا تو ایک مایوسی کی چادر بنی اور حوصلہ ملا کہ آؤ اب تو اس ملک پہ ہم بھی ایک طرح سے اپنی تاریخ بنا سکتے ہیں، ذمہ دار اور لگام کو سنبھال کر اس ملک کے حکمرانی پر ہم لوگ بحیثیت فرما روا کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور وہاں سے جو تاریخ چلی اس میں بہت سے چہرے نظر آتے لیکن مسلمانوں کے چہرے غائب نہیں۔ مسلمانوں کے چہرے آزادی 15 اگست 1947 کو ملی، اس 12 بجے کے آخری گھڑی تک مسلمانوں کی قربانی اس آزادی کے میدان میں برابر کی موجود رہی ہے۔ اور قربانی کو جھٹلانے والوں، قربانی کی تاریخ پر پردہ دینے والوں، کتنا جھٹلاؤ گے؟ مسلمانوں نے جو انقلاب کا نعرہ دیا، آج پوری تاریخ گزر گئی، 75 سال گزر گئے، اس نعرے کا بدل کوئی زبان مہیا نہیں کر سکی۔ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ اس لیے میں تو یہ آپ سے گزارش کیا ہوں کہ ہم لوگ صرف اگر امام جمہوریہ کی مجلس میں آئیں گے، باتوں کو سنیں گے تو ہم اپنی تاریخ سے مکمل واقف نہیں ہو سکتے۔ میں گزارش کرتا ہوں مدرسے کے ذمہ داروں سے بھی، آپ تمام حضرات سے بھی، کہ کیا آج کی تاریخ میں ہم یہ عہد نہیں کر سکتے کہ ہماری جن تاریخ کو آج فراموش کرایا جا رہا ہے، ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اول دن سے جو آغاز اس ملک میں آزادی کی تحریک ہوئی ہے، آخری تاریخ تک اس کو پڑھنے،
اس کو سمجھنے اور اس کارواں میں جو لوگ شریک رہے ہیں ان کی قربانیوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ یہ ماحول بنائیں گے، اپنے گھروں میں بچوں کو یہ سبق دیں گے، مدرسوں میں باقاعدہ سلیبس بنا کر اس تاریخ سے اپنے بچوں کو واقف کرائیں گے، تو یاد رکھیے سچی تاریخ پر عصبیت کی چادر تو ڈالے جا سکتے، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے فنا نہیں کیا جا سکتا۔ آج حالات ہے اس پر چادر ڈالی جا رہی ہے۔ میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ اگر تعلیم کو بچوں تک منتقل کریں گے تو آنے والی تاریخ میں بھی یہ تاریخ محفوظ رہے گی۔ آج یہودیوں نے 2200 سال کی دربدری کے بعد اپنی زبان ہبرو زبان کو سڑکوں پر خیموں میں 2200 سال تک اس کی حفاظت کی، اور جب اسرائیل کی پہلی باقاعدہ حکومت بنی تو ہبرو زبان جو اس کی مادری زبان تھی اس کو پہلی سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا۔ تاریخ کی حفاظت کی جاتی ہے، تاریخ کی امانت کو سنبھالا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے طلباء بھی اس پر دھیان دیں گے، سماج کے ذمہ دار بھی دھیان دیں گے، مدارس کے علماء بھی ذمہ دار دیں گے، اور تاریخ کی یہ امانت کو بچانے اور اپنے بچوں کے دلوں میں اس کو زندہ رکھنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ میرے بھائی، آج یوم جمہوریہ ہے۔ جمہوریت کے معنی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عوام کے ذریعے جو حکومت چلائی جاتی اسی کو جمہوری نظام کہتے ہیں۔ جمہوری نظام کا دو پارٹ ہے، ایک پارٹ ہے جمہوریت کے نام پر جو آئین اور جو دستور بنا اس کو ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ لاگو کیا جائے، اور دوسرا اس کا پارٹ یہ ہے کہ عوام جس کو نمائندہ بنا کر بھیجے وہ سچائی کی طرفدار بنے، اور اگر عوام کو محسوس ہو کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو جب عوام بولے تو حکومت اس کو سنے۔ یہ جمہوریت کا صاف مفہوم ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کو جو اس ملک میں آئین ملا ہے، دستور ملا ہے، سنویدھان ملا ہے، میں اللہ کے نام پر یہ کہنے کی ہمت کر سکتا ہوں کہ پوری دنیا کے اعتبار سے یہ ایک مضبوط آئین اور مضبوط سنویدھان ہے، اور ایک ایسا آئین ہے کہ اگر اس کو ایمانداری کے ساتھ برتا جائے، ایمانداری کے ساتھ زمین پر اتارا جائے تو ملک بھی خوشحال ہوگا، ملک میں امن و امان ہوگا، ملک ترقی کی شکھر پر انشاءاللہ چڑھے گا۔ شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جی کی ادھیکتا میں جو قانون اور دستور ترتیب دیا گیا اور 26 جنوری 1950 کو جو ملک میں لاگو ہوا اس کو اگر ایمانداری کے ساتھ برتا جائے تو آج بھی یہ آئین اور قانون پورے ملک کو اعلیٰ سے اعلیٰ خوشحالی اور امن و امان کی اونچائی تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ گاڑی تو بہت اچھی ہے، بہت اسٹینڈرڈ ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہے، ڈرائیور کا معاملہ کچھ بگڑ سا گیا، اور آج اس کے پاس جب ہدایت کی جاتی تو آج جس عوام نے اس کو وہاں تک پہنچایا وہ اپنی سنتا ہے، عوام کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ ایسا ماحول اس ملک میں اس وقت پیدا ہو چکا اور جان بوجھ کر اس ملک میں پیدا کیا جا رہا۔ اس کا مطلب سیاست کی کرسی کی حفاظت ہے، اس کا مطلب اقتدار کے دور کو آگے بڑھانا ہے، اس کا مطلب اپنی ذات اور اپنی پارٹی کے نفع کو اوپر لے جانا ہے، اس کا مطلب اس زمین پر اس ملک کے ترقی کے لیے فکر مندی کا ثبوت نہیں دینا ہے۔ میں آپ تمام حاضرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ڈرائیور کا معاملہ کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے تو ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور ڈرائیور کا معاملہ کیسے کیسے گڑبڑ ہوگا ذرا 1-2 منٹ میں آپ اس کو توجہ سے سنیں۔ دیکھیے اس ملک میں جو حالات ہیں، ان حالات میں جو ہمارے آئین ہمارے سامنے ہیں ان میں انسانی حقوق، مذہبی حقوق، مساوات کے حقوق، زبان کے حقوق، تعلیم کے حقوق سارے کے سارے ہمارے اس آئین اور دستور میں موجود ہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ کبھی کسی حق کو کسی سے ٹکرا کر اپنے مطلب کی بات نکالی جا رہی ہے، اور اس ملک میں بڑی تعداد میں جو پبلک بستی اور رہتی ہے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے، ان کو الجھانے اور ان کو
اپنے مقصد سے بھٹکانے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے۔ حالات کیا ہے؟ آج دیکھیے کہ جمہوریت کا تقاضا یہ تھا کہ آج جب کوئی بل پیش ہو تو اس بل کو پورے طرح کھٹالا جائے، اس بل کو بحث کے لیے لایا جائے، پھر اس بل کے تعلق سے سبوں کی بات کو سنا جائے۔ آج وقف بل کا مسئلہ ہے، اپوزیشن کے احتجاج کی وجہ سے اس کو جے پی سی کے حوالے کر دیا گیا۔ جے پی سی کا رویہ یہ ہے کہ بہت جگہوں میں بہتوں کی بات سنتی، بہتوں کی بات نہیں سنتی ہے، اپنے اعتبار سے وہ مزاج سے کام کر رہی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ابھی جو 12 ممبران جے پی سی کے تھے ان کو ایک دن کے لیے بالکل معطل کر دیا گیا۔ میں بہار میں ہوں، وہاں ہم نے 300 لوگوں کو جو مختلف تنظیم اور جماعتوں کے اور ویک کے تھے جگدمبا پال کے ساتھ ان کی ملاقات کرائی، ایک وکیل کی طرح سے اس کی بحث کرائی۔ آسام میں 200 لوگوں کو اخبار کر کے ان کے سامنے بحث کرایا، اڑیسہ میں 200 لوگوں کو جمع کیا، بنگال کے اندر 300 وکلا کو، ڈاکٹرز کو، انجینئر کو، علماء کو، ائمہ کو، خواتین کو جمع کیا۔ ساری باتیں مضبوطی کے ساتھ کہی گئی اور بیان یہ آیا کہ اس سے پبلک بھی مطمئن ہے اور دوسری پارٹیاں بھی مطمئن ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ ہم بولتے رہے، کوئی مظلوم کی آواز سننے والا نہیں ہے۔ اور آپ جان رہے ہیں کہ یہ بیچاری جو سرکار بڑی بنائی ہے اس کا رخ ایک طرف ہے، صرف دقت ان کو مجھ سے ہوتی ہے جن کی پیشانی پر محمد رسول اللہ کا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ ان کو کیسے الجھائیں تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو، یہ ان کے مزاج میں بیٹھ گیا۔ آج یہ وقف بل اتنا خطرناک ہے کہ اگر یہ پاس ہو جاتا تو اس کے جو 51 پوائنٹس ہیں کوئی بھی وقف کی حفاظت کے لیے مضبوط پوائنٹ نہیں ہے۔ اور آج 9.5 لاکھ ایکڑ زمین جو اوقاف کی ملت کی ہے، آپ یقین مانیے کہ اس کو ہڑپنے اور اس کو ناجائز طریقے پر قبضہ کرنے اور برباد کرنے کی راہ کھل جائے گی۔ آج بھی اس جمہوریہ کے موقع پر میں حکومت کے ذمہ داروں کو متوجہ کرتا ہوں، جمہوری ملک ہے، جمہوری کی بھی سنیے۔ ہم نے 3 کروڑ دستخط کروا کر کے بھیجے، اس آواز پر کام کریے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں تمام دلائل پیش کیے ہیں، کم سے کم اس کو تو دل میں لیجیے۔ اگر ایسا نظر انداز کیا گیا تو آپ بتائیے کہ جمہور کی آواز کی کیا قیمت رہ جائے گی۔ آج اس ملک میں ہم کو آزادی تھی کہ مذہب پر عمل کرنے کا، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مسلم پرسن اللہ کے نام پر دوسری کمیونٹی کو بھی اختیارات دیے گئے۔ مجھے بھی 17 مسائل میں مسلم پرسن اللہ کے نام سے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق دیا گیا۔ یہ معاملات ایسے ہیں کہ انگریزوں نے بھی اس کو نہیں چھیڑا، یہ امت اس پر عمل کر رہی ہے۔ نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، عدت کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، وصیت کا مسئلہ، حضانت کا مسئلہ، یہ وہ معاملات ہیں جس میں ہم قرآن سے روشنی لیتے اور قرآن کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن آج یو سی سی کے نام پر انہوں نے اس پر بھی نظر ڈال دیے، اور ابھی آپ کو معلوم ہے کہ دیش کے پردھان منتری جی اور گریہ منتری جی بار بار بولتے ہیں کہ یو سی سی لا کے رہیں گے۔ میں آج کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اصل جو یو سی سی ہے، جو پورے ملک کے اوپر اگر لاگو کیا جائے تو کسی بھی سرکار میں یہ دم نہیں ہے کہ مکمل ملک میں یو سی سی کو لاگو کر سکے۔ لیکن یو سی سی کا ان کے یہاں مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پرسنل اللہ کو ختم کر دینا، اسی کو یہ یو سی سی کا نام دے رہی ہے۔ اور انہوں نے ملک کی سطح پر نہیں لیکن جہاں اس کی سرکار ہے وہاں انہوں نے کام شروع کر دیا۔ ہمارے بھائی قاری صحیح صاحب بیٹھے ہیں، باقاعدہ اتراکھنڈ میں یہ جا چکا ہے ٹیبل پر، آج اور کل میں اس کا نفاذ ہوگا۔ یہ کیسا قانون ہے؟ آپ طلاق دیتے ہو، 3 طلاق کو تو پہلے ختم کر دیا گیا، 1 طلاق باقی ہے۔ طلاق مرد دے گا کہ کورٹ کا جج دے گا؟ انہوں نے قانون بنایا کہ طلاق دینے کا حق مرد کو نہیں، طلاق کورٹ کا جج دے گا۔ آپ بتاؤ کہ قرآن کہتا کہ آج طلاق ہو جائے تو کل وہ بیٹی جب تک عدت نہیں گزارے گی دوسرے مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ انہوں نے
عدت کے قانون کو ختم کر دیا اور یہ قانون پاس کر رہی ہے کہ اگر کوئی طلاق مل جائے تو کل وہ دوسرے مرد سے شادی کر سکتی، عدت گزارنا کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم کو قرآن نے یہ قانون دیا، نبی کے قانون اور شریعت نے ہم کو قانون دیا۔ آج اگر طلاق جچتے کیا وہ طلاق واقع ہوگی؟ آج اگر طلاق کے بعد عدت تک گزرے وہ خاتون حلال ہو سکتی ہے؟ آپ کو قرآن نے کہا کہ وصیت کے ساتھ وراثت کا مسئلہ کہ اگر تم مرتے ہو بیٹا کو 1 روپیہ بیٹی کو 8 آنے ملیں گے۔ انہوں نے قانون کو منوسمرتی اور ہندو کوڈ بل میں کنورٹ کر دیا۔ قانون یہ بنایا کہ جس طرح لڑکا کو 1 روپیہ ملتا ہے لڑکی کو بھی 1 ہی روپیہ دینا پڑے گا۔ آپ بتائیے کہ سوائے مسلم پرسنل لا کو بدلنے کے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ یہ نکاح پر بھی حملہ کرتی، لیکن وہاں ٹریولز ہیں جو ان کی بات کو کبھی مان نہیں سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے نکاح کو تھوڑا چھوڑ دیا۔ باقی جو آپ کے 17 مسائل ہیں اس کی روح کو ہم سے چھین لیا ہے۔ آپ بتائیے یوم جمہوریہ کے موقع پر جو جشن ہم منا رہے ہیں وہ جشن ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہمیں سنویدھان نے جو آزادی دی ہے ہر حکومت کو یہ آزادی ہمارے حوالے کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کاش جو لوگ غفلت میں ہیں، جو لوگ اس احساس کو بھول چکے ہیں، میں انہیں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو پلٹنا چاہیے۔ ملک قانون سے چلے گا، ملک سنویدھان کے سائے میں خوشحالی پائے گا، ملک کسی کے من اور کسی کی سوچ سے ترقی اور خوشحالی کی نظر پر نہیں جا سکتا۔ آج جو 2020 کی تعلیمی پالیسی ہے اس پر بھی جھانک کر دیکھیے تو حالات دوسرے لوگ کے ہیں۔ وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ آج قانون کے تعلق سے، آئین کے تعلق سے کہاں کہاں ہم کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں ایسے موقع پر آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اور جو سرکار میں بیٹھے لوگ ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ ملک بہت خوبصورت ملک ہے، یہاں کا دستور بہت مضبوط ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے سبوں کے حق کا خیال کیجیے تاکہ ملک آگے بڑھے، امن و امان کے ساتھ رہے۔ آج جو نفرت کا ماحول قائم کیا گیا آپ اس کو محسوس کیجیے۔ آج اگر کوئی آدمی جس کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے کوئی بولی بولتا ہے شکنجے میں ڈالا جاتا۔ کچھ لوگوں کو کھلا چھوٹ ہے کہ جتنی گالیاں وہ دے سکتا ہو، جتنے بکواس کر سکتا ہو، اس کو آزادی ہے۔ یہ ہمارا آئین نہیں کرتا۔ یہاں چھوٹی سے چھوٹی قوم، چھوٹی سے چھوٹی برادری، ہر فرد جو دیش کا شہری ہے اس کی حفاظت، اس کو عزت دینا، اس کی خوشحالی کی فکر کرنا ہر گورنمنٹ اور سرکار کی بنیادی ذمہ داری بنتی، تاکہ صحیح طور پر دستور کا نفاذ ہوگا تو انشاءاللہ سبھی کمیونٹی کے لوگ عزت اور خوشحالی کے ساتھ ملک میں زندگی گزاریں گے۔ اور آپ حضرات سے یہ کہنا ہے کہ جتنے ہمارے بھائی موجود ہیں عنوان لگا ہے کہ جمہوریت حکومت کی ذمہ داری نہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ اس لیے میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ جو لوگ بھی محسوس کرتے ہیں کہ میری شریعت کے ساتھ، میرے مساوات کے ساتھ، میرے تعلیمی حق کے ساتھ اگر کوئی کٹوتی کی جا رہی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس شریعت کو اور اس چیز کو اپنے گھر اور سماج میں مضبوطی سے قائم کرنے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے یہاں جو معاملہ بگڑتا ہے، لوگوں نے طلاق دینی شروع کی 3 طلاق، سرکار کے یہاں رپورٹ گئی تو اس نے کہا کہ نمبر 1 انسانی حق، نمبر 2 مذہبی حق، مذہبی حق سے اوپر انسانی حق ہے، اور طلاق کے ذریعے، حجاب کے ذریعے انسانی حق مجروح ہوتا ہے۔ تو ہم پہلے انسانی حق کا خیال کریں گے۔ دیکھیے وہ بھی جو چور توڑ کرتا ہے تو سنویدھان کا حوالہ دے کر کرتا، اگرچہ وہ سوچ کی کمزوری ہے، اور اس بنیاد پر کہ انسان کے ساتھ یہ زیادتی ہے 3 طلاق کے معاملے کو ختم کیا گیا۔ اور دوسرے معاملات میں بھی جو حجاب کے معاملات ہیں اس پر بھی اسی بنیاد پر انگلی اٹھائی گئی۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ
پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر مجھے اپنے حقوق کی حفاظت کرنی ہے تو بیدار ہونا ہوگا، اور بیدار یہ نہیں کہ سڑکوں پہ اترے، بلکہ جہاں جہاں کٹوتی کا احساس ہو رہا ہے ان جگہوں پر اپنے کو مستحکم بنانے کی ہم فکر کریں۔ بولیے یہ اپنے اعتبار سے UCC کے نام پہ قانون پاس کرے، لیکن ہم اگر طے کر لیں کہ میرے طلاق کا کوئی مقدمہ سرکاری کورٹ میں نہیں جائے گا، ہماری وراثت کا کوئی معاملہ نہیں جائے گا، ہم اس بات کے لیے پابند عہد ہیں کہ زندگی میں اپنے گھروں میں مسائل کو سلجھائیں گے، کورٹ کے قدم کے نیچے مسائل کو نہیں جانے دیں گے، تو میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں حق کی پامالی کا یہ منظر نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے ایک تحریک چلائیے کہ اگر چاہتے ہو کہ حقوق کی حفاظت ہو، شریعت کی حفاظت ہو، شریعت کے معنی آتے ہیں راستہ کے، اور راستہ چلنے سے زندہ رہتا ہے۔ آپ اور ہم اگر اپنے گھروں میں نکاح کے شرعی طریقے کو، طلاق کے شرعی طریقے کو، عدت کے شرعی طریقے کو اپنا لیں گے تو میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ کسی ظالم کا ہاتھ ہماری شریعت تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو کیا ہم لوگ انشاءاللہ ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں گے؟ لیکن آپ وراثت میں بیٹی کو حق دیں گے نہیں، آپ شادی کریں گے تو نبی کی سنت پر عمل کریں گے نہیں۔ آپ کی شادی نبی نے فرمایا کہ اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح اعلان کر کے رہو، نکاح مسجد میں کرو۔ ہم جب تک 56 لاکھ خرچ نہ کر لیں میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ آج لاکھوں بیٹیاں اقتدار کی چوکھٹ پر پہنچ گئی، آپ کے دل میں کوئی احساس نہیں ہے، آپ کی زبان نشہ کر کے جب چاہتی طلاق کی گولی کھول دیتی۔ بولو کیا یہ خود اپنی شریعت کو اپنے ہاتھ سے برباد کر رہا ہے یا نہیں؟ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے شریعت کی حفاظت کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ کیا انشاءاللہ کریں گے؟ دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کا کوئی چراغ کوئی دیا جلاتے جاتے، کاہے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں؟ یاد رکھو، قوم کو ٹیلنٹ والی قوم بناؤ، صلاحیت والی قوم بناؤ۔ قوم اگر صلاحیت والی ہو، تمہاری نسل تعلیم کے میدان میں اگر معیاری درجے پر پہنچے گی، آپ سیاسی اعتبار سے باشعور ہوں گے تو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، منزل آپ کا استقبال کرے گا۔ بولو گے APJ عبد الکلام جو اس ملک کے راشٹرپتی بنے، BJP نے اس کو بنایا کہ نہیں بنایا، اور آج پورا دیش اس کا نام سلمان کے ساتھ لیتا کہ نہیں؟ وہ ایک مسلمان گھر کا لیڈر، لیکن جب اس نے دیش کے لیے نفع کا کام کیا، اس نے ملک کو عدمی میزائل دی، اس نے اپنے ٹیلنٹ سے یہ ثابت کیا کہ اس ملک کو میری ضرورت ہے، تو یاد رکھو جب کوئی قوم ملک کی ضرورت بن جاتی تو کوئی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے۔ سرکار چاہے کسی کی ہو، ٹیلنٹ کی ہر جگہ قدر ہوتی ہے، صلاحیت کو مانا جاتا ہے، اور ہر آدمی ضرورت مند ہے کہ صلاحیت سے فائدہ اٹھائے۔ ہمارے بچوں پہ بڑی گڑبڑی ہے، نوکری نہیں ہوتی اور BJP کی سرکار ہے، کہیں پر خطہ درجہ نہیں ملا، ہم لوگوں کے ساتھ عصبیت ہے، کہیں عصبیت کہیں ٹیلنٹ کو کوئی بھی طاقت تمہارے دبا نہیں سکتی ہے۔ آج وہاں سہرسہ کے ایک لڑکے نے اپنے دماغ کی طاقت سے چند منٹ کے لیے پوری دنیا کے سافٹ ویئر سسٹم کو بلند کر دیا، پوری ہندوستان چکا، امریکہ نے اپنے آفر بھیجے، اور آج کئی کروڑ کے پیکج پر اس بچے سے امریکہ اس کے دماغ سے فائدہ لے رہا ہے۔ آپ بچوں کو 10ویں پاس کرا کے خوش ہیں، 12ویں کرا کے ماشاءاللہ فخر سے ضرور جائیں، آئیے بھی یہ تعلیم نہیں، یہ ساکشرتا کی ڈگری ہے۔ تعلیم بہت اونچی چیز ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، قوم کے لوگوں علماء اپنی تقریروں میں کہیں کہ اگر ہم دیش کو اچھا IAS دے سکتے ہیں، سپریم کورٹ کا وکیل دے سکتے ہیں، DM اور SP دے سکتے ہیں، ایک بندہ اپنے اس طرح کے عہدے سے جو وزن پیدا کرے گا، لاکھوں کی جماعت پر وہ بھاری ہو۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے، بھکاری مت بنیے۔ کتنا جلسہ کیجیے گا قومی یکجہتی کا، قومی یکجہتی کا جلسہ کرنے والے کو فقیر مانا جاتا، ضرورت مند مانا جاتا نہیں۔ آج 1 کروڑ یہودی پوری دنیا میں ہے، اور
اس نے اپنے آپ کو صہیون کے پہاڑ پر بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا کہ ہمیں 100 سال تک صرف علم اور قلم پہ محنت کرنی ہے. اور وہ دور اتنی طاقتور بنی کہ آج امریکہ کو بھی کوئی فیصلہ اس کے مشورے کے بغیر لینے پہ مجبور ہونا پڑتا. تو آج اسی قرآن سے سیکھ کر آج ایک قوم اتنی طاقتور بن گئی. بولو کیا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ مدرسے میں پڑھانا مبارکباد، مکتب مبارکباد، سب کچھ. لیکن بولو اگر آدم کی اولاد ہو تو آدم کو پوری کائنات کا جانشین بنایا گیا کہ نہیں بنایا؟ آپ کو پورا کمرہ نہیں گھر دیا گیا اور آپ کے پاس ایک ہی کمرے کی کنجی ہے. کیا تم اس گھر کے مالک بن سکو گے؟ نہیں بن سکو گے. آپ کبھی سوچ کر دیکھو کہ میں آدم کی اولاد ہوں. آدم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم کو تمام کائنات کا علم دیا تھا. اگر یہ آدم کی وراثت تھی تو ہم بھی آدم کے جانشین ہیں یا نہیں؟ اس لیے لوگوں کی دماغ کو واش کرو، ہمت کرو، ایسے ایسے پیسوں کے ذریعے ان بچوں کی مدد کرو جو میٹرک اور انٹر میں ٹاپ کرے اور ان کو اونچی تعلیم کے لیے ملت میں تحریک چلے. جس دن اس ٹیلنٹ کے ساتھ میری نسل کھڑی ہوگی انشاءاللہ دنیا اس کو چپ کر سلام کرنے پر مجبور ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس جمہوریت کی بقا کے لیے، ملک کی ترقی میں حصے دار بننے کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ اپنے بچوں کے ٹیلنٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور آخری گزارش کہ حوصلے کو چھوٹا مت کیجیے، حالات کو دیکھ کر مسکراہٹ کو مت کھوئیے. ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہیں یہاں، صحافی ہیں، بہت اونچی نظر ہے صحافت پر. میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو حالات دنیا میں نکلے ہیں اس نے مظلوموں کو حوصلہ دیا، مظلوموں کو حوصلہ دیا. 3 واقعات میرے سامنے ہیں. امریکہ میں آگ کا واقعہ پیش آیا، میری ہمدردی ان کے ساتھ ہے. جو لوگ لوٹے اور اجڑے سب کے ساتھ ہماری سمپیتھی اور ہمدردی ہے. اللہ نہ کرے کہ کسی پر ایسی مصیبت آئے. لیکن یاد رکھو وہ امریکہ آج کی تاریخ میں وہاں اپنے سر کو پہنچا چکا تھا کہ اپنے آپ کو خدا کے عرش کے قریب سمجھ رہا تھا اور سوچتا تھا کہ میں اس دنیا کو جب چاہوں تباہ کر دوں، جب چاہوں اس کو بچا دوں. لیکن جب آگ کی لپٹ ہفتے دنوں تک وہاں پر اپنے آپ کو وہ تمام چیزوں کو خاکستر کرتی رہی، اس علاقے کو جو امریکہ میں سب سے زیادہ ریچسٹ سمجھا تھا، سب سے زیادہ محفوظ جانا جاتا. یاد رکھو کیا اس سے یہ سبق نہیں ملتا کہ دنیا میں سپر طاقت صرف اللہ کی طاقت ہے، کوئی طاقت سپر نہیں ہے. اور 1 منٹ میں اللہ کائنات کے نظام کو بدل سکتا ہے. ابھی 4 دن پہلے جس امریکہ میں آدان کی اجازت نہیں تھی، فیصلہ لیا گیا کہ اس آدان کے آواز پر بھی اثر ہے. جمعہ کی آدان مائک سے ہوگی، رمضان کے مغرب کی آدان مائک سے دی جائے. لوگوں یاد رکھو یہ دنیا کا انقلاب ہے، یہ حالات ہے. دوسری بات میں آپ سے کہتا ہوں، آپ تعداد میں کم ہے، مایوس ہو رہے، آپ تعداد میں کم ہے، حوصلے کو کھو رہے نہیں. یاد رکھیے غزہ میں جو حالات پیش آئے، کیسی چھوٹی سی قوم، کیسے نہتے لوگ، وہ لوگ اگر وہ ایک مقصد کے لیے متحد ہو گئے اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ہم مظلوم ہیں تو ہم اپنے لیے انصاف کو ڈھونڈیں گے. اس اسرائیل کی طاقت جس کو امریکہ کے بعد سب سے بڑی سپر طاقت کا درجہ دیا جاتا، یاد رکھو اس صلح کو صلح مت سمجھو، یہ اسرائیل کی شکست فاش ہے. اور افغان کے مٹھی بھر مسلمانوں نے اور وہاں کے لوگوں نے جب انصاف کے لیے اپنے آپ کو متحد کیا تو اس ظالم کو گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا. میں بھی کہتا ہوں کہ آپ انصاف کی بات کیجیے، اپنے آپ کے حق کی بات کیجیے. انشاءاللہ جو حق کو کاٹنے والے لوگ ہیں، اگر آپ اپنے مقصد میں متحد ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی نصرت فرمائے گا، اللہ کی ضرور آپ کو مدد ملے گی. یہ آپ کو اپنے دل میں یقین جمانا چاہیے. اور جو حالات شام میں پیدا ہوئے، میں نہیں جانتا کہ حکومت کس کے ہاتھ میں آئی، وہ کیسا ہے نہیں ہے میں واقف نہیں ہوں، لیکن اتنی بات حقیقت ہے
جو لوگ وہاں مظلوم تھے وہ برسوں سے ایسا ظلم سہ رہے تھے کہ اس کی تاریخ کو سن کر روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یاد رکھو اس کی آہ کہاں تک پہنچی میں نہیں جانتا، لیکن کم سے کم ایسی کروٹ حالات نے لی ہے کہ ان مظلوموں کو سکون میسر آیا. میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو مظلوم کی آہ میں بڑا اثر ہے. مظلوم جب خدا کی طرف متوجہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی نصرت ضرور فرماتا ہے. بس آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نمبر 1 پر اس جمہوری ملک میں بیدار امت کی حیثیت سے زندگی گزاریں. جہاں جہاں آپ کی کٹوتی ہو رہی ہے اس سرحد کی حفاظت کرنے کی فکر کریں. نمبر 2 بھیک مانگنے والی قوم نہیں، دنیا کو دینے والی قوم بنے. بچوں کے ٹیلنٹ کو بڑھائے، اپنی صلاحیتوں سے ملک کے لیے نفع مند بنے. تو یاد رکھیے ملک کا ہر بچہ انشاءاللہ آپ کے استقبال کے لیے ضرور کھڑا ہوگا. اور آخری بات ہم نے کہی کہ کبھی حالات سے مایوس مت ہوئیے، چہرے پر مسکراہٹ لائیے، حوصلے سے جیئے. حالات آپ کو اشارہ دے رہے ہیں کہ ایک مظلوم قوم بھی سچے مقصد کے لیے کھڑی ہو جاتی اور رب کی نصرت بھی اس کے دروازے پر آ جاتی ہے. آپ اگر اس احساس کے ساتھ ہوں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا اور اسی کے ساتھ آپ کو اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا ہوگا. یقین پیدا کرو کہ سپر طاقت صرف اللہ کی طاقت ہے. اور کرو گے انشاءاللہ. اور یقین پیدا کرو کہ کوئی بھی امت اگر حق اور انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو اس کو خدا کی مدد ضرور ملتی ہے. اور طے کرو کہ حالات کے بادل کے اندر کھڑے ہو جائے. اللہ چاہتا تو منٹوں میں چھپے ہوئے سورج کو نکال سکتا ہے، مشکل حالات میں اچھے حالات کو پیدا کر سکتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ بنہاد السنہ جیسے ادارے کو جس کے ذمہ دار ہمارے حضرت مولانا مفتی انصار صاحب، مولانا ارشاد صاحب ان کے بڑے بھائی اور تمام جو قافلہ ان کے ساتھ اساتذہ کا ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس حلقے میں بسنے والوں اس نعمت کی حفاظت کرنا، جہاں سے جو روشنی ایمان کی ٹوٹ رہی ہے اس کی قدر کرنا اور اپنے خون جگر اور جسم کے لوگوں کے آخری قطرے کو بھی قربان کر کے ہمیشہ اس پردانے کی خوشحالی کی امیدیں باقی رکھنا. اور جو نواب الہند فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے آپ مولانا طفیل کو جتنا حوصلہ دیں گے وہ صرف مہاراشٹر نہیں بہار کے اور ہندوستان کے کونے کونے تک انشاءاللہ یہ آواز جائے گی. اڑیسہ جھارکھنڈ کے بارے میں، بنگال اور بہار کے بارے میں میں انہیں امید دلاتا ہوں کہ اگر وہ ہم لوگوں سے کوئی مدد چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ ضرور ان کے تعاون کے لیے دے رہیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ یوم جمہوریہ اور آزادی کی تاریخ اپنے بچوں کو سکھائیے. آئندہ آنے والی تاریخ میں اس پر مقابلہ رکھیے اور جمہوریت کے بقا اور تحفظ کے لیے مثبت انداز میں جو کوشش آپ کر سکتے ہیں کرتے رہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور خوشحال بنائے، ترقی کے شکر پر پہنچائے. اس ملک میں بسنے والوں کو محبت کی خوشبو ادا کرے، امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق بخشے. یہ گزارشات تھی جو میں نے آپ کو کہی ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تمام بھائی جنہوں نے سنا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.